السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ UCC کیا ہے؟ UCC کی فل فارم ہے یونیفارم سول کوڈ۔ UCC کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی چیز پر جمع کر دینا۔ اب جب ہم ہندوستان کے اندر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کی ثقافت اور ہندوستان کا جغرافیائی نقشہ ہمیشہ اس چیز کی تردید کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر تمام لوگوں کے لیے یکساں ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ ہندوستان ایک ایسی سرزمین ہے جس کے اندر مختلف تہذیب، مختلف تمدن، مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، جس کے اندر ہر طرح کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں کی ہندوستان کی خاصیت، سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ ہندوستان شروع سے آخر تک کسی کے ماتحت نہیں رہا، بلکہ جس حکمران نے بھی ہندوستانیوں کے حقوق پر عملہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہندوستان کی تہذیب اور ثقافت کو مٹانے کی کوشش کی ہے اور ہندوستان کے جغرافیہ کو بدلنے کی کوشش کی ہے تو مٹ گیا ہے۔ اس کی واضح مثال تیمور شاہ اور اسی طرح سے نادر شاہ، اسی طرح سے صلیبی حکمراں ہیں کہ مسلمان ہندوستان میں آئے اور مسلمانوں نے تمام ہندوستانیوں کو ان کے حقوق دیے، تو مذہب اسلام صرف ان کے حقوق دینے کی وجہ سے 850 سال ہندوستان میں شان و شوکت کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ لیکن برخلاف عیسائیوں کے کہ انہوں نے ہندوستان کے اندر مذہبی مداخلت کرنی شروع کی اور تہذیب و تمدن کو بدلنا چاہا تو ہندوستانیوں نے انہیں اکھاڑ پھینکا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کے اندر UCC بالکل مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ UCC کا مطلب ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی نہیں بلکہ کہیں بھی اگر ہم UCC لاتے ہیں تو UCC کا مطلب ہے کہ سب کی سوچ ایک ہو، سب کا لباس ایک ہو، کوئی اپنی سوچ نہ سوچ سکے، سب حکومت کے ماتحت رہ کر چلیں اور سب کی سوچ حکومت کی سوچ ہو۔ اگر حکومت کہہ دے کہ ہاں ہندوستان کے اندر مساجد نہ ہو تو مساجد ختم کر دی جائیں، اگر حکومت کہہ دے کہ ہندوستان کے اندر مدارس نہ ہو تو مدارس ختم کر دی جائیں، اگر حکومت کہہ دے کہ صرف رام کی پوجا ہوگی تو صرف رام کی ہی پوجا ہوگی، یعنی UCC کے اندر تمام لوگوں کو تمام حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہ ہاں بھائی کہ مساجد ہونے کے اور دلائل کیا لائے جاتے ہیں کہ اگر ہم یہاں مسجد رکھتے ہیں اور مندر رکھتے ہیں تو سب کی سوچ ایک نہیں رہے گی، اگر ہم یہاں چرچ رکھتے ہیں مسجد چرچ ایک ساتھ رکھتے ہیں تو سب کی سوچ الگ الگ رہے گی۔ اس لیے ہمیں ایک سوچ رکھنی چاہیے اور ہندوستان کا UCC لانا چاہیے۔ لیکن ہم ہندوستان کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی تاریخ سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر UCC کے بجائے جمہوریت ہی رہنے دیں، ہندوستان کے اندر UCC کے بجائے تمام ہندوستانیوں کو ان کے مذہبی حقوق دے دیں، اور خاص طور پہ UCC کا جو اثر پڑے گا وہ پڑے گا پرسنل لا، یعنی وہ پرسنل قانون، انسان کے پرسنل ضابطے
جو اس کی مذہبی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر وراثت کا معاملہ، کہ وراثت ہندوؤں کے یہاں الگ طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، مسلمانوں کے یہاں الگ طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، عیسائیوں کے یہاں الگ طریقے سے تقسیم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے طلاق کا نظام مسلمانوں کے یہاں الگ ہے، ہندوؤں کے یہاں الگ ہے، عیسائیوں کے یہاں الگ ہے، یہودیوں کے یہاں الگ ہے۔ اسی طرح سے عبادات کا نظام مسلمانوں کے یہاں الگ ہے اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی یہاں الگ ہے۔ اور یعنی اگر UCC آتا ہے تو UCC کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں سے ان کے مذہبی حقوق، ان کے تہذیبی حقوق، ان کے تمدنی حقوق چھین لیے جائیں اور ان لوگوں کو صرف ایک ہی قانون پر جمع کر دیا جائے۔ اور وہ قانون کون بنائے گا؟ کہ وہ قانون وہ بنائیں گے جن لوگوں جو اسلام کی سخت مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان لوگوں کو اسلام سے مخالفت نہیں ہے تو مسلمانوں کو UCC کے زمرے میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے پاس جب اپنا قانون ہے تو پھر مسلمانوں کو UCC کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ UCC کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی قانون فالو کرنا پڑے گا۔ لیکن برخلاف اسلام کے، اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے تب تو اس کو اسلامی قانون ہی ماننے پڑیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، مثال کے طور پر عیسائی ہے، تو وہ اپنی عبادت اپنے طریقے سے کر سکتا ہے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور اسلام کا تو یہ ضابطہ ہے کہ اگر کہیں شراب بک رہی ہے، اگر مسلمان شراب بیچ رہا ہے تو اسے سزا، اگر مسلمان شراب بیچ رہا ہے تو اس کی شراب کی قیمت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان کے برخلاف غیر مسلم کو شراب بیچ رہا ہے تو وہ شراب اس کے شربت کے حکم میں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب غیر مسلموں کے یہاں جائز ہے، ہم مسلمانوں کے یہاں جائز نہیں۔ اسی طرح سے طلاق کا معاملہ، کہ اگر کوئی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اسلامی ضابطے مسلمان کے ساتھ لائق ہوتے ہیں۔ باقی اگر کوئی غیر مسلم کسی طرح کا وہ کرتا ہے تو غیر مسلم کے متعلق مذہب اسلام کچھ کہے گا نہیں، بلکہ وہ اپنے مذہب میں دیکھ لے کہ اس کے مذہب قانون کیا ہے، پھر اس کے بعد اپنے مذہب قانون پر ہی عمل کر لے۔ لیکن مسلمان اپنے مذہبی قانون میں مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں UCC کو روکنا چاہیے، کیونکہ UCC کے ذریعے ہمارے طلاق کا نظام، وراثت کا نظام، نماز جنازہ کا نظام، خلا کا نظام، زیار کا نظام بالکل تتر بتر اور برباد ہو جائے گا، اور عدل و انصاف ختم ہو جائے گا۔ اور اسلام جو آیا ہے اصل میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اسلام ہر کسی کو انصاف دلائے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کو بھی انصاف دلائے، عیسائی ہے تو اس کو بھی انصاف دلائے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام نے عیسائیوں کو اس چیز کے لیے مجبور نہیں کیا کہ وہ صرف قرآنی ضابطے پر ہی عمل کریں۔ اسی طرح سے ہندوؤں کو اس چیز پر مجبور نہیں کیا کہ وہ قرآنی ضابطوں پر ہی عمل کریں، بلکہ ان لوگوں کو تو آزاد چھوڑا، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ ہاں آزاد رہو، آزاد رہنے دو۔ اس لیے میرے دوستو، UCC تو بالکل مناسب ہے ہی نہیں، بلکہ UCC کا مطلب کلم کلا صرف یہ ہے کہ مذہب میں مداخلت کرنا۔ اور ابھی تک تو پرسنل لا ہیں، UCC نہیں ہے، تو ہر کسی کو بولنے کا حق ہے۔ لیکن اگر UCC آ جاتا ہے تو پرسنل لا ختم ہو جائیں گے، اور پھر جیسا حکومت کہے گی ویسے ہمیں طلاق کا نظام کرنا پڑے گا، اور جیسا حکومت کہے گی ہمیں ویسے زیار کا نظام کرنا پڑے گا، اور ہمیں قرآن کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ اور مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں UCC کو سمجھ کے UCC سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، UCC میں پھنسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔